اعتبار سے یہ خطبہ ہے ان کا، خطبات مدراس کے عنوان سے ان کی تصنیف ہے، کتاب ہے۔ اس میں 8 شعراء آفاق خطبات ہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مذکورہ سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی اسباق میں سے 5واں خطبہ ہے۔ یہ میں نے اس کا سارا پس منظر آپ کو لاسٹ ٹائم میں بتایا تھا۔ اس کا ہم نے پہلا اقتباس جو ہے، پہلا پیراگراف پڑھا تھا۔ آج دوسرا اقتباس جو اس کا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ تمام اشخاص، یعنی کہ وہ تمام افراد جن کا تعلق کسی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں، وہ تمام اشخاص جو کسی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں، ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی صنف انسانی سے تعلق رکھتے ہوں۔ حلقہ اطاعت یعنی کہ مذہبی گروہ، اطاعت کا حلقہ بھی بعض اوقات کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں۔ صنف انسانی کا مطلب ہے انسانی گروہ۔ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے۔ اختلاف عمل، کام کا اختلاف، باہمی تعاون، ایک دوسرے سے تعاون کرنا، مختلف پیشوں اور کاموں ہی کے ذریعے سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ اس دنیا میں بادشاہ یا رئیس، جمہور اور حکام بھی ضروری ہیں۔ حاکم کی جمع ہے حکام، اور جمہور عوام۔ رئیس دولت مند کو کہتے ہیں، صاحب ثروت کو کہتے ہیں، اور محکوم جن پر حکم چلایا جائے رعایا عوام کہہ سکتے ہیں۔ مطیع جن پر اطاعت واجب، فرمانبردار حکم ماننے والے، رعایا بھی۔ امن و امان کے قیام کے لیے قاضیوں، قاضی کی جمع ہے، قاضیوں اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور فوجوں کے سپہ سالاروں۔ سپہ سالار کی جمع ہے، سپہ سالاروں لشکر کا جو بڑا ہوتا ہے سپہ سالار بولتے ہیں اسے۔ افسروں کا بھی، غریب بھی ہیں اور دولت مند بھی۔ رات کے زاہد و عابد بھی ہیں، زاہد متقی پرہیزگار، عابد عبادت کرنے والا، اور دن کے سپاہی و مجاہد بھی۔ مجاہد جہاد کرنے والا، اہل و عیال یعنی کہ اہل خانہ، گھر کے افراد، اور دوست احباب بھی۔ تاجر اور سوداگر بھی، تاجر تجارت کرنے والا، سوداگر بھی تجارت کرنے والا۔ امام اور پیشوا بھی، پیشوا رہنما کو بولتے ہیں۔ غرض اس دنیا کا نظم و نسق، انتظام، بندوبست، مختلف اصناف یعنی کہ مختلف مزاج کے افراد کے وجود اور قیام ہی پر موقوف ہے، ختم ہے یا انحصار ہے۔ ان تمام اصناف کو یعنی کہ ان مختلف مزاج کے حامل لوگوں کو اپنی اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے۔ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کی، پیروی کی، اطاعت کی دعوت دیتا ہے۔ تو یہ اقتباس میں نے پڑھا۔ یہ اقتباس تشریح کے حوالے سے اہم ہے۔
تو اس اقتباس میں ہم نے دیکھا کہ فاضل مصنف نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے جو مختلف گوشے ہیں انہیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمیں درس دیا، ہمیں تنبیہ کی، ہمیں تاکید کی کہ ہم اس دنیا فانی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ زندگی مختصر ہے اور ہم مختصر وقت کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، تو لہٰذا ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، لہٰذا اس دنیا میں بہتر طریقے سے زندگی بسر کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہونے کے لیے ہمیں ایک لاہ عمل کی ضرورت ہے، ہمیں ایک مقصد حیات کی ضرورت ہے، ہمیں ایک شہرۂ آفاق شخصیت کی ضرورت ہے، اور وہ شہرۂ آفاق شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہے، کیونکہ جس دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم سب کا تعلق دین اسلام سے ہے، ہم ہیں تو سارے دین اسلام کے قائل، یعنی کہ ہم مسلمان ہی کہلواتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے عقائد و نظریات مختلف ہیں، یعنی کہ ہم سبھی مسلمان جو ہیں، ہماری اطاعت کا جو حلقہ ہے، ہمارے جو مذہبی گروہ ہیں وہ مختلف ہیں، ان کا مزاج، ان کا رویہ ایک جیسا نہیں ہے، اور ایسا ہونا فطری سی بات ہے، کیونکہ مصنف نے بتا دیا کہ دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے، کہ دنیا کا آغاز اختلاف عمل ہی سے ہوا، یعنی کہ یہ تو قصہ پارینہ ہے، جانتے ہیں آپ کے آدم علیہ السلام جنت میں رہا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم جنت میں ہر ایک نعمت سے مستفید ہونا ہے، فلاں شجر ہے اس کے پاس نہیں جانا، لہذا وہ شجر ممنوع تھا، لیکن آدم علیہ السلام نے اختلاف کیا، آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو توڑا اور شجر ممنوع کے پاس چلے گئے، اس کا پھل توڑا اور کھایا، لہٰذا آدم نے اللہ رب العزت سے اختلاف کیا، اللہ کے حکم عدولی کی، تو ہم سب ابن آدم ہیں، لہٰذا یہ اختلاف، یہ رویوں کا اختلاف، یہ مزاج کا اختلاف، یہ عقائد کا اختلاف، یہ ہماری فطرت میں ہے، یہ ہماری نیچر میں ہے، یعنی کہ اس سے کوئی شخص بھی مبرہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب صاف ظاہر ہے کہ ہمارے مزاج مختلف ہیں، ہمارے رویے مختلف ہیں، ہمارے عقائد مختلف ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، آدم نے اختلاف کیا تھا اور اسی اختلاف ہی کی وجہ سے دنیا کائنات تخلیق ہوئی۔ اب یہ ہماری دنیا کا نظام یہ اس لیے جاری و ساری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، ہمارے کام کاج پیشے مختلف ہیں، اس وجہ سے دنیا کا نظام جاری و ساری ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں، اگر ہمارے پیشے ایک جیسے نہ ہوں، اگر ہمارے کام کاج مختلف نہ ہوں، تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس دنیا فانی میں بادشاہ ہیں، دولت مند ہیں، عوام ہے، رعایا ہے، حکمران ہیں، انصاف کے اطلاق کے لیے قاضی اور جج ہیں، ہماری حفاظت کے لیے افواج ہے، ہمارا نظام چلانے کے لیے افسران ہیں، تو اسی معاشرے میں غربا بھی ہیں، عمرا بھی ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگ بھی ہیں، یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا تعلق مختلف پیشوں سے ہے، مختلف کام کاج سے ہے،
یہ مختلف لوگ ہیں اور یہ مختلف مزاج کے حامل ہیں۔ اب اگر یہ مختلف مزاج کے حامل لوگ جن کا اس اقتباس میں ذکر کیا گیا ہے، جیسے بادشاہ، رئیس، جمہور، حکام، قاضی، جج، فوجی، افسر، غریب، امیر، دولت مند، زاہد، متقی، پرہیزگار، سپاہی، مجاہد، تاجر، سوداگر، امام، پیشوا، یہ مختلف لوگ، ان کے کام کاج مختلف، ان کے مزاج مختلف، ان کے رویے مختلف۔ اگر فرض کیا یہ منمانی کرتے ہیں، ان کا کوئی مقصد حیات نہیں ہے یا ان کے لیے کوئی رہنما شخصیت نہیں ہے، تو یہ اپنے مقاصد سے، اپنی منازل سے بھٹک جائیں گے۔ لہٰذا دین اسلام ان سب لوگوں کو، ان مختلف مزاج کے حامل لوگوں کو، اشخاص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا، فرما برداری کا درس دیتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت جو ہے جامع شخصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں بادشاہت کے نمونے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطان عرب کے حوالے سے زندگی بسر کی، ہمارے لیے مثالی نمونہ ہے۔ رعایا کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی، تو آپ کا رویہ کیسا تھا وہ بھی ہمارے سامنے سارا کچھ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاضی اور جج بن کر بھی فیصلے کیے، انصاف کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بول بالا کیا۔ یعنی کہ یہ جو مختلف اشخاص کا ذکر اس اقتباس میں کیا گیا ہے، یعنی کہ مصنف نے یہاں باور کرا دیا کہ یہ تمام اصناف کے حامل لوگ جو ہیں انہیں عملی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے۔ یہ عملی مجسمہ اور نمونہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ہے، کیونکہ انسانی زندگی کا ہر پہلو، ہر گوشہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ملتا ہے۔ اب یہ سبھی افراد جن کا ذکر پہلے ہوا، یہ اگر حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سامنے رکھتے ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی یعنی کہ جیسے بادشاہ ہے، جیسے رئیس ہے، حکمران ہے، یا اس کے علاوہ جیسے قاضی ہیں، جج ہیں، یا فوجی ہیں، غریب ہیں یا دولت مند ہیں، زاہد و عابد، یعنی کہ یہ مختلف لوگ ہیں، یہ مختلف اصناف کے حامل اشخاص ہیں۔ اگر یہ اپنے لیے کسی رہبر کی تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اسلام انہیں ایک ہی رہبر، جسے ہادی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، اسلام ان تمام مختلف اشخاص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کا درس دیتا ہے۔ تو مختصراً یعنی کہ دنیا فانی میں مختلف مزاج کے حامل لوگ جو ہیں، اگر وہ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، ان کے پاس اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ یعنی کہ حیات مبارکہ جو ہے ایک تاریخ کا روشن باب ہے۔ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، ہم اپنی دنیا سنوار سکتے ہیں، آخرت سنوار سکتے ہیں، اور دنیا کے معاملات کو ہم بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس دنیا میں رہنے والا کوئی شخص بھی، خواہ اس کا تعلق کسی پیشے سے ہے، کسی عقیدے سے ہے، کسی کام کاج سے ہے، کسی مزاج سے ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے نمونہ نہیں ہے، میرے لیے عملی مجسمہ نہیں ہے۔ ان کے لیے نمونہ بھی ہے، عملی مجسمہ بھی ہے، اور وہ عملی مجسمہ جو ہے حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو یہ میں نے کوشش کی اقتباس تھا آپ کو سمجھاؤں۔
تو اس میں سے یہ اقتباس جو پڑھا ہے، اس میں کچھ آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں اس اقتباس کے حوالے سے جو ہم نے پڑھا ہے ابھی۔ ہاں جی، آگے اقتباس پڑھتے ہیں پھر۔ تیسرا اقتباس، انسانوں کے ہر طبقے اور صنف کے لیے۔ بیٹا طبقہ گروہ کو کہتے ہیں، صنف کا مطلب ویسے لفظی لغوی مطلب قسم ہے، یعنی کہ ہر طرح کے طبقے کے لیے، ہر انسانی مزاج کے لیے سیرت پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نصیحت پذیری، نصیحت پر عمل کرنا، اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے۔ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی۔ بیٹا حاکم اور محکوم یہ دو متضاد لفظ ہیں۔ ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی، دولت مند اور غریب متضاد ہیں۔ ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی۔ اس لیے ضرورت ہے عالمگیر اور دائمی پیغمبر کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگ، مختلف رنگ یا قسم قسم کے رنگوں کے پھولوں کا گلدستہ ہو۔ ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، یہ کیفیتیں ہیں ہماری، اور ان کیفیتوں کو افعال جسمانی کہا جاتا ہے۔ چلتے پھرتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، اتارتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں۔ متضاد کیفیتیں ساری ہیں۔ احسان لیتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، اپنی جان دیتے بھی ہیں اور بچاتے بھی ہیں، عبادت و دعا بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی، مہمان بھی بنتے ہیں اور میزبان بھی۔ ہمیں ان تمام امور یعنی کہ معاملات، کاموں جو ہمارے مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے کام جن کا تعلق ہمارے جسم سے ہو، کے لیے عملی نمونے کی ضرورت ہے جو ہر نئی حالت کے پیش آنے میں ایک نئی ہدایت کا سبق اور نئی رہنمائی کا درس دے۔ پھر یہ اقتباس میں نے پڑھا تیسرا۔ اب یہ اقتباس بھی تشریح کے لیے اہم ہے۔ اس اقتباس میں بھی ہم نے دیکھا پڑھا کہ دنیا فانی میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، کیونکہ یہ اختلاف، یہ مختلف اصناف سے تعلق، یہ مختلف رویے اور مزاج رکھنا، یہ ہماری فطرت ہے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں۔ تو آدم نے اختلاف کیا، تو یہ اختلاف ہم سب میں پایا جاتا ہے اور یہ رہے گا۔ اگر ہم من مانی اختیار کرتے ہیں، اگر ہم اپنی مرضی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ہم میں اختلاف تو ہے، مزاج، رویے، عقائد، نظریات مختلف ہیں، اگر ہم محض اپنی منمانی کرتے ہیں یا ہم شتر بے بہار بن جاتے ہیں، تو پھر دنیا کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس دنیا فانی میں
ہر وہ شخص جس کا تعلق جس طبقے سے ہے، جس مزاج سے ہے، اس کے لیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نصیحت، تاکید موجود ہے۔ اگر وہ عمل کرنا چاہے تو عمل بھی کر سکتا ہے، اگر وہ سبق حاصل کرنا چاہے سبق بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، کیونکہ قابل ہم انسان ہیں، سوچتے ہیں کہ اگر ہم دوسروں کو اپنا رہنما تصور کر لیں، اگر ہم دوسروں کی زندگی کو سامنے رکھ لیں، جس کی مثالیں دی ہیں مصنف نے، کہ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی، حاکم جو ہے اس کے پاس حکمرانی ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس اقتدار ہے۔ اب محکوم شخص، حاکم کی زندگی محکوم کے لیے نمونہ نہیں ہے، قابل تقلید نہیں ہے، کیونکہ بیچارے محکوم کے وہ وسائل ہی نہیں ہیں۔ ہاں، اگر حاکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرے، اگر حاکم میں حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار عالیہ کی ایک جھلک بھی ہو تو محکوم اس کی پیروی کر سکتا ہے۔ تو اب حاکم کے لیے محکوم کی زندگی مثالی نمونہ نہیں ہو سکتی، دولت مند کے لیے غریب کی زندگی مثالی نمونہ نہیں ہوتی، غریب کے لیے دولت مند کی زندگی مثالی نمونہ نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ ہمیں ایک عالمگیر اور دائمی پیغمبر کی ضرورت ہے۔ وہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر کون ہو سکتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو خاتم النبیین ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانی فلاح و بہبود کے لیے انبیاء کرام کا لامتناہی سلسلہ تشکیل دیا۔ تاریخ کے مطابق کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بن کر آئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی اصلاح کی تکمیل حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پایہ تکمیل تک پہنچا دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمگیر اور دائمی پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حاکمیت کا پہلو بھی ہے، دولت مندی کا پہلو بھی ہے۔ آپ نے ایک مفلس اور غریب شخص کے حوالے سے زندگی بھی بسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفلسی اور تنگ دستی میں بھی زندگی بسر کی۔ اب حاکم آپ کی پیروی کر سکتا ہے، آپ کی زندگی حاکم کے لیے نمونہ ہے، آپ کی زندگی دولت مند کے لیے بھی نمونہ ہے، آپ کی زندگی غریب کے لیے بھی قابل تقلید ہے، نمونہ ہے۔ تو اب ثابت یہ ہوا کہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں انسانی زندگی کے سبھی پہلو پائے جاتے ہیں۔ اب یہی پہلو، یہی معاملات، یہی افعال جسمانی ہے۔ مثال کے طور پر چلنا پھرنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا چلنا پھرنا ویسا ہے جیسے چلنا پھرنا حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جتنے بھی افعال جسمانی ہیں، چلنا پھرنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، سونا جاگنا ہے، ہنسنا رونا ہے، یا اس کے علاوہ اور معاملات جو یہاں بتائے گئے ہیں، سیکھنا سکھانا ہے، مرنا مارنا ہے، کھانا کھلانا ہے، احسان لینا اتارنا ہے، جان دینا جان بچانا ہے، کاروبار کرنا مہمان بننا ہے، یعنی کہ یہ ایسے افعال ہیں، یہ ایسے کام کاج ہیں جن کا تعلق ہر انسان کی زندگی سے ہے، لہذا یہ افعال جسمانی ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے ان افعال جسمانی میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی جھلک ہے؟ اگر جھلک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے سبق سیکھ سکتے ہیں، ہم تاکید جو ہے نا پکڑ سکتے ہیں، نصیحت سیکھ سکتے ہیں۔ درس، سبق، نصیحت حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں موجود ہے۔ اگر یہ ہمارے افعال جسمانی میں
حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی معمولی سی جھلک بھی ہو تو ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں حیات مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا درس دیتا ہے، کیونکہ ہماری زندگی کے مختلف گوشے ہیں، مختلف مراحل ہیں، ہم مختلف مزاج کے حامل لوگوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں یہ معاشرتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے، برتر کرنے کے لیے ہمیں اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا پڑے گی، کیونکہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہر انسانی پہلو موجود ہے، اور حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہم بہتر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اتنا تھینک یو بہت سر، شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔ ویسے بس لاسٹ 2 منٹ ہیں، ویسے یہ ختم بھی ہونے والی ہے، تو سر میں بچوں کو انمیوٹ کر رہا ہوں۔ بیٹا کسی بچے نے کوئی کویسچن پوچھنا ہے تو سر سے آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی سوال بیٹے کرنا چاہیں، پوچھنا چاہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ جی بچوں کسی نے کویسچن پوچھنا ہے تو سر سے پوچھ لیں۔ ہاں بیٹا، کوئی کویسچن، کوئی سوال؟ کسی بچے کا؟ چلیں سر، بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو جی۔ ٹھیک ہے سر، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ چلیں بچے، آپ لوگوں کو اب 5 منٹ بریک ہے، 5 منٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اب پھر انگلش کا لیکچر ہوگا۔ 5 منٹ بریک ہے، 5 منٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر انگلش کا لیکچر ہوگا۔ شعیب صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے؟ تو اصل میں نا یہ میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے، میں دوبارہ بند کر کے دوبارہ جوائن کرتا ہوں 5 منٹ تک، بچے بھی تاکہ ریسٹ کر لیں، ویسے یہ میٹنگ ہونے والی ہے 1 منٹ۔ جی سر، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی ٹھیک ہے سر، جی جی آپ کی آواز بھی آ رہی ہے۔ دراصل میں یہ میٹنگ ہوتی ہے 40 منٹ کی، یہ میٹنگ اینڈ ہو گئی ہے، انشاءاللہ میں بند کر کے دوبارہ جوائن کرتا ہوں۔